حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حال میں جا رہے ہیں اور لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، تو امام صاحب ایک گھر کے پاس سے گزرنے لگے تو کیچڑ تھا، آپ کے جوتے سے کیچڑ اڑا اور اس گھر کی دیوار پہ پڑ گیا۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جب دیکھا کہ آپ کے جوتوں کی وجہ سے وہ کیچڑ اڑا ہے اور اس بندے کی دیوار پہ پڑ گیا، تو آپ رک گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رک گئے اور اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ اب اگر اس دیوار سے یہ کیچڑ نہ ہٹاؤں تو پھر بھی زیادتی ہے، یہ ظلم ہے کہ میری وجہ سے یہ دیوار پہ کیچڑ پڑا ہے، اب اس کو ہٹانا تو ضروری ہے، اس کو صاف کرنا ضروری ہے، لیکن اگر اب اس کو میں صاف کرتا ہوں تو پھر دیوار کی مٹی جھڑے گی، دیوار کی مٹی بھی اترے گی ساتھ میں، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ تو اب شاگرد کہنے لگے حضور کیا کریں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے، آپ نے فرمایا کہ دروازے پہ دستک دو۔ جب دروازے پہ دستک دی گئی تو وہ گھر کسی مسلمان کا نہیں تھا، وہ گھر ایک مجوسی کا تھا، ایک آتش پرست کا وہ گھر تھا، مجوسی کا گھر تھا۔ جب دروازے پہ دستک دی گئی تو وہ مجوسی باہر نکلا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور کہنے لگے کہ میری وجہ سے تیرے گھر کی دیوار پہ یہ کیچڑ پڑا ہے، کچھ چھینٹے پڑے ہیں، تو اب اگر اس کو میں صاف کرتا ہوں تو پھر بھی تیرے گھر کی دیوار سے مٹی اترے گی، یہ بھی زیادتی ہے، اور اگر اس کو صاف نہیں کرتا تو یہ بھی زیادتی ہے۔ اب میں تجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ مجوسی کبھی اپنی دیوار کی طرف دیکھے، کبھی اپنی طرف دیکھے اور کبھی امام صاحب کی طرف دیکھے۔ اس نے دل میں سوچا، کہنے لگا کہ میرے گھر میں کے قریب سے تو سینکڑوں لوگ گزرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن آج تک کوئی بندہ نہیں آیا۔ تو کہنے لگا حضور آج تک میرے پاس تو کوئی بندہ نہیں آیا معافی مانگنے کے لیے، مجھے یہ بتانے کے لیے کہ میری وجہ سے تیرے گھر پہ کوئی گرد و غبار پڑا ہے، مٹی پڑی ہے، کیچڑ پڑا ہے، لیکن آپ واحد وہ بندے ہیں جو میرے دروازے پہ آئے ہیں معافی مانگنے کے لیے، اتنی سی بات کے لیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے، آپ نے فرمایا لوگوں کا اپنا رویہ ہے، لوگوں کا اپنا شعار زندگی ہے، لوگوں کا اپنا طریقہ کار ہے۔ میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پڑھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اللہ بڑے بڑے گناہ معاف فرما دے گا، بڑے بڑے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور حقوق اللہ میرا رب معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ اب وہ بندہ حیران ہے کہ کیسے کیسے عظیم لوگ ہیں اس دنیا میں۔ اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب پوچھا کہ مجھے جانتا ہے، کہتا ہے حضور آپ کو کون نہیں جانتا، پورا کوفہ جانتا ہے، پورا بغداد جانتا ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے، آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ کہتا ہے حضور وہ جو دیوار پہ چھینٹے پڑے ہیں، وہ جو دیوار پہ کیچڑ پڑا ہے، وہ تو بعد میں صاف ہوگا، آپ مہربانی کریں پہلے میرے دل کی میل کو صاف کر دیں، مجھے کلمہ پڑھا کے اس دین کے اندر شامل کر لیں، مجھے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کے اپنے محبوب کا غلام بنا دیں۔ اتنا پیارا دین، اتنا پیارا دین، تو پھر میں اس دین سے دور کیوں رہوں جس دین کے اندر جس نبی نے اتنا بتایا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو لوگوں سے معافی مانگ کے آنا تو اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو اور کامیاب ہو جاؤ گے۔